لفظ کم، کاف میم، چھوٹی کاف اور میم، کم، یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے کثرت سے. اس کا کیا کام ہے؟ یہ کسی بھی عدد مبہم کے لیے آتا ہے. عدد مبہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر جہاں ہم اردو میں کتنا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہیں آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو یہاں ہم جیسے ہم کہیں گے کتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس، تو عربی میں ہم اس کو کہیں گے کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں. اور کبھی ہم یہ کم جو ہے سوال کے لیے بھی آتا ہے، کبھی خبر دینے کے لیے بھی آتا ہے. مثال کے طور پر خبر کے لیے ہم کہیں کم دارن بنیت، میں نے کتنے ہی گھر بنائے. مطلب یہ آپ نے نہیں بتایا کتنے بنائے، اس کی تعداد آپ نے نہیں بتائی، بلکہ آپ نے صرف مبہم عدد کے ساتھ بتایا، مبہم کر کے عدد کا آپ نے ذکر نہیں کیا. آپ نے کم دارن بنائی تو میں نے کتنے ہی گھر بنائے. مقصد یہ بتانا ہوتا ہے میں نے بہت سارے گھر بنائے. اسی طرح آپ کہیں گے کم کتاب قرأت، کتنی ہی کتابیں میں نے پڑھی، مطلب آپ نے بے شمار کتابیں پڑھی. اس موقع پہ آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں. تو لفظ کم یہ عدد مبہم کے لیے آتا ہے. تو چلیے ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں، یہ بات مزید واضح ہو جائے گی. آج ہمارے سلسلے کا 32واں سبق ہے، الدرس الثانی والعشرون، عشرون ہو گیا، والثلاثون، الدرس الثانی والثلاثون، 32واں سبق. کم، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے کم، اقسام اور استعمال. دو چیزیں اس سبق میں آئیں گی کم کے سلسلے میں. نمبر ایک، کم کی کتنی قسمیں ہیں. نمبر دو، اس کم کا استعمال کیسے ہوگا، اس لفظ کم، اس میں کم کا استعمال کیسے ہوگا. یہ کم یہ اسم ہوتا ہے، کس کام کے لیے آتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کم وہ اسم ہے جو عدد مبہم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، عدد مبہم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جو عام طور پر جملے کے شروع میں آتا ہے. عام طور پر جملے کے شروع میں آتا ہے. یہ کبھی کبھی اس سے پہلے ہم حرف جار لاتے ہیں یا مضاف لاتے ہیں اس سے پہلے، لیکن عام طور سے یہ جملے کے بالکل شروع میں آتا ہے، آغاز میں آتا ہے. تو مبہم عدد کو بیان کرنے کے لیے، چاہے آپ کا سوال ہو مبہم عدد کے بارے میں، یا آپ کسی مبہم چیز کے بارے مبہم کر کے کسی عدد کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں خبر دینا چاہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی، کم کتاب قرأت، کتنی ہی کتابیں میں نے پڑھی، مطلب بے شمار بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی. اب کتنی پڑھی آپ نے، اس کی تعداد آپ نے نہیں بتایا، تو تعداد آپ نے بیان نہیں کی، تو اس لیے ہو گیا یہ مبہم ہو گیا، عدد کو آپ نے مبہم کر دیا. تو اس موقع پہ ہم کم کا استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں. کبھی کبھی سوال کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ہم پوچھیں آپ کے پاس کتنے روپے ہیں، کم روبیۃ عندک، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. اب کتنا ہے اس کی ہم نے تعداد آپ کو بیان نہیں کی کہ 1000 ہے، 2000 ہے، کہ آپ کے پاس 2000 ہے یا آپ کے پاس 3000 ہے. یہ سوال ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہم نے مبہم کر کے سوال کیا. اس میں کم بھی داخل ہے، یعنی تھوڑا بھی داخل ہے اور بہت زیادہ بھی داخل ہے. تو جیسے اردو میں کتنے وغیرہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، عربی میں ایسے مواقع کے لیے کم آتا ہے. تو آپ نے سن لیا کم وہ اسم ہے جو عدد مبہم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جو عام طور پر جملے کے شروع میں آتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، قسمیں اس کی دو ہیں. نمبر ایک، پہلا ہے کم خبریہ، نمبر دو کم استفہامیہ. دونوں کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، کم خبریہ اور کم استفہامیہ. کم خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی عدد مبہم کی خبر دینے کے لیے آتا ہے. دیکھیے، جس چیز کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں اس کی تعداد کو آپ نے بیان نہیں کیا، اس کی تعداد کو آپ چھپانا چاہتے ہیں، آپ کثرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی چیز کی زیادتی کو، کہ میں نے یہ کام بہت زیادہ کیا، لیکن آپ اس کی تعداد کو ذکر نہیں کرنا چاہتے، اس تعداد کو آپ چھپانا چاہتے ہیں، مخفی رکھنا چاہتے ہیں. ایسے موقع پہ ہم آپ جو ہیں کم خبریہ کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ کم خبریہ
یہ کسی عدد مبہم کی خبر دینے کے لیے اس کی جو تمیز آتی ہے، تمیز یعنی اس کے بعد کا جو اسم ہے، یا جو چاہے وہ اسم ہو، اسم ہی ہوگا، تو اس کے بعد کا جو اسم ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک وہ مفرد ہوتا ہے، نمبر دو وہ مجرور ہوتا ہے، اس کو تمیز کہا جاتا ہے۔ کم کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو تمیز کہا جاتا ہے۔ تو کم کی تمیز مفرد اور مجرور ہوتی ہے، لیکن یہ کم خبریہ کی تمیز، کم خبریہ کی تمیز مفرد اور مجرور ہوتی ہے، اس کی تمیز مفرد اور مجرور ہوتی ہے، مجرور یعنی اس پر زیر آتا ہے۔ جیسے کم طالب ضربت، کم کے معنی کتنے ہی، طالب طلبا، ضربت میں نے مارا۔ ترجمہ ہوا کم طالب ضربت کا کتنے ہی طلبا کو میں نے مارا۔ اب دیکھیے کم طالب ضربت، کتنے ہی طلبا کو میں نے مارا، یہ آپ نے بیان نہیں کیا کہ 100 کو مارا، 200 کو مارا، 10 کو مارا، نہیں، آپ عدد کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں، اس میں 1 بھی داخل ہے، اس میں 100 بھی داخل ہے، اس میں 1000 بھی داخل ہے، تو جو تعداد تھی اس تعداد کو آپ مخفی رکھنا چاہتے ہیں، مبہم کر کے آپ نے بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے یعنی بہت طلبا کو میں نے مارا، بہت سے طلبا کو۔ تو کم طالب ضربت، کتنے ہی طلبا کو میں نے مارا، یعنی بہت سے طلبا کو میں نے مارا۔ اسی طرح سے کم مال انفقت، انفقت میں نے خرچ کیا، کم مال انفقت، کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا، میں نے یہاں ترجمہ لکھا ہے کمایا، کمایا نہیں خرچ کیا۔ کم مال انفقت، کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا۔ اب دیکھیے جو آپ نے خرچ کیا ہے اس کی آپ تعداد نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے 1000 خرچ کیا، 500 خرچ کیا، لیکن آپ اس کی کثرت کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے خرچ کیا وہ کم نہیں تھا، بہت زیادہ تھا۔ تو ایسے موقع پہ آپ عربی میں کم خبریہ کا استعمال کرتے ہیں، اس کو کم خبریہ کہا جاتا ہے، تو کم خبریہ کا آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو کم خبریہ کے سلسلے میں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کسی چیز کی ہم خبر دینا چاہیں اور اس کی تعداد کو ہم مخفی رکھنا چاہتے ہوں، اس کی تعداد بتانا نہ چاہیں ہم کہ وہ کتنی کس مقدار میں تھی وہ چیز، تو اس صورت میں ہم کم کا استعمال کرتے ہیں، اس کو کم خبریہ کہا جاتا ہے۔ اس کم خبریہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تمیز مفرد اور مجرور ہوتی ہے۔ اب دیکھیے طالبن، یہ طالبن ہے، اس کی جمع طلاب آتی ہے، لیکن آپ نے مفرد لایا طالبن۔ دوسری چیز طالبن نہیں لایا بلکہ آپ طالبن بعد و زیر بن، طالبن لایا، آپ معلوم ہوا کہ یہ مفرد بھی ہے اور مجرور بھی ہے۔ یہی اوپر ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو تمیز ہے، تمیز کا مطلب جو اس کے بعد اسم آنے والا ہے، تو وہ اس کے بعد آنے والا اسم اس کی تمیز کہلائے گا، وہ مفرد اور مجرور ہوگا۔ یہ تو بات تھی کم خبریہ کی، ایک قسم اس کی کم خبریہ ہے۔ کم کی ایک دوسری قسم ہے کم استفہامیہ۔ استفہام کے معنی ہوتا ہے سوال کرنا، مطلب آپ سامنے والے سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں لیکن اس چیز کی تعداد کو آپ مخفی رکھیں۔ جیسے اردو میں ہم کتنا وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم نے کسی پوچھا آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اب کتنا پیسہ ہے، اس کے پاس 100 روپیہ بھی ہو سکتا ہے، 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے، 1,000 بھی ہو سکتا ہے، گویا اس میں 1 روپیہ بھی داخل ہو گیا، 100 بھی داخل ہو گیا، 1000 بھی داخل ہو گیا، اور آپ کے سوال میں 1,00,000 بھی داخل ہو گیا، بجائے اس کے کہ آپ کہتے کیا آپ کے پاس 10 روپیہ ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، اور پہلا جو ہم نے کہا کتنا پیسہ ہے یہ بھی ایک سوال ہے، دونوں سوال ایک ہی چیز کے بارے میں، پیسے اور روپیہ کے بارے میں۔ لیکن دوسری صورت میں کہ آپ کے پاس 10 روپیہ ہے، اس میں آپ نے تعداد کو ذکر کیا ہے، لیکن پہلی صورت میں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا روپیہ ہے، اس میں آپ نے تعداد کو ذکر نہیں کیا۔ تو تعداد کا ذکر نہ کرنا، اس چیز جس کے بارے میں آپ کا سوال ہے اس کی تعداد کو ذکر نہ کرنا، یہ ابہام کہلاتا ہے، یہ مبہم کہلاتا ہے۔ تو کم استفہامیہ یہ کسی مبہم عدد کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کسی مبہم عدد، جیسے ابھی ہم نے روپیہ لیا تو روپیہ عدد ہے، اس کو ہم نے مبہم کر کے اس کے بارے میں سوال کیا، اس کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے۔ دیکھیے فرق کیا ہے، کم خبریہ کی تمیز مفرد ہوتی ہے، کم استفہامیہ کی تمیز بھی مفرد ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کم خبریہ کی تمیز مجرور ہوتی ہے اور کم استفہامیہ کی تمیز منصوب ہوتی ہے، یعنی کم خبریہ کی تمیز پہ زیر آئے گا اور کم استفہامیہ کی تمیز پہ زبر آئے گا۔
بس یہی ایک فرق ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، باقی یہ سیم ہے، اور پھر ترجمے کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے فرق ہوگا، باقی کوئی اس میں نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، کس کی؟ کم استفہامیہ کی۔ جیسے ہم کہیں کم روبیتن عندک، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اب دیکھیے روبیتن، آپ کا سوال کس کے بارے میں؟ پیسے کے بارے میں، لیکن اس پیسے کی آپ نے تعداد متعین نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس 10 ہے، 20 ہے، 50 ہے، 100 ہے، وہ نہیں کہا آپ نے، بلکہ آپ نے مطلقاً کہا کتنا ہے آپ کے پاس۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ تو ایسے موقع پہ آپ نے کم کا استعمال کیا، تو پوچھا آپ نے کم روبیتن عندک، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنے روپیے ہیں، ٹھیک۔ دوسری مثال کم کتابن قرأت، آپ نے کتنی کتابیں پڑھی۔ آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کتنی کتابیں پڑھی، یہ نہیں کہا آپ نے کہ آپ نے 10 کتابیں پڑھی ہیں، 20 کتابیں پڑھی ہیں، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ نے صرف یہ پوچھنا چاہا کہ کتنی پڑھی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا استعمال کیا؟ کم استعمال کیا۔ اس کم کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کم استفہامیہ ہے، سوال ہے اس کم میں۔ تو ایسے موقع پہ کیا کیا گیا؟ کم استفہامیہ استعمال کیا گیا، اور اس کی تمیز کو دیکھیے آپ بطور خاص، جو دیکھنے کی چیز ہے، اس کی تمیز ہے کتابن، بادو زبر بن، گویا منصوب ہے۔ تو کم استفہامیہ کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، کم خبریہ کی تمیز مفرد اور مجرور ہوتی ہے، بس یہ دو میں فرق ہے، اور مفہوم کے اعتبار سے فرق ہے کہ ایک خبریہ کہلاتا ہے کہ اس میں آپ خبر دینا چاہتے ہیں مبہم عدد کی، اور دوسرا استفہامیہ کہلاتا ہے اس وجہ سے کہ اس میں آپ مبہم عدد کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، بس یہی فرق ہے دونوں میں، اس کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں ہے۔ کم کتابن قرأت، آپ نے کتنی کتابیں پڑھی۔ اب کتنی پڑھی یہ سوال ہے آپ کا، لیکن آپ نے عدد کو متعین نہیں کیا۔ بس اتنا ہی آج آپ کا سبق ہے، تو اسی پہ ہم سبق کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔